أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اور اپنے مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا تھا. آج جو حضرت کا ملفوظ ہے تو جیسے انسان کے جسم میں بیماریاں آتی ہیں ایسے اس کی روح میں بھی بیماریاں آتی ہیں. جسم کی بیماری کا تو انسان کو ادراک ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے. نزلہ زکام ہوا، پیٹ میں درد ہوا، بخار ہوا یا کوئی اور جسمانی تکلیف ہوئی تو اس کا انسان کو ادراک فوراً ہو جاتا ہے. اور جب ادراک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے علاج کی طرف متوجہ بھی ہو جاتا ہے. اصل چیز ہے اس کا ادراک ہونا، محسوس کرنا. اگر انسان اس بیماری کو محسوس نہ کرے تو جسم کے اندر وہ مرض بڑھتا رہتا ہے اور پھر کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ بن جاتا ہے. تو جسمانی امراض میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی معمولی سا بھی مرض ہے انسان اس سے صرف نظر نہیں کرتا بلکہ فوراً معالج کے پاس جاتا ہے. اگر کوئی اس کو یہ کہہ بھی دے کہ بھائی معمولی سی بات ہے ٹھیک ہو جائے گا تو کہتا ہے کہ نہیں، ڈاکٹر کو تو ضرور دکھانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مرض بڑھ جائے، کہ بڑی تکلیف بن جائے، تو دکھانا ضرور چاہیے. تسلی نہیں ہوتی جب تک کسی معالج کے پاس نہ جائے. تو جیسے جسمانی امراض کو انسان محسوس کر کے اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح کے اندر بھی امراض پیدا ہوتے ہیں، وہ روحانی امراض ہیں. اب جسمانی امراض تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں، محسوس ہو جاتے ہیں، اس کا درد، اس کی تکلیف کا احساس ہو جاتا ہے. لیکن روحانی امراض جو ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا اور وہ اندر موجود ضرور ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کی طرف علاج کے لیے کسی معالج کے پاس جانے کی فکر پیدا نہیں ہوتی کیونکہ محسوس نہیں کر رہے. اب وہ محسوس کس طرح سے ہو، اس کے محسوس کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کا علاج حضرت نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ انسان کے روح کے اندر جو امراض پیدا ہوتے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ جب کوئی مرض یاد آ جائے اس کو فوراً نوٹ کر لیا کرو، اور یہ طریقہ اصلاح کا یہی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی بات ذہن میں آتی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے اس کے بارے میں کہ اپنے شیخ سے، اپنے رہبر سے اس کے بارے میں بات کروں گا، خط لکھوں گا یا فون پر بات کروں گا. لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اس بات کو بھول جاتا ہے. اب وہ بات یاد ہی نہیں رہتی. اب وہ جو ایک خرابی محسوس ہوئی تھی وہ خرابی بوجہ اس کے کہ اسے بھول گیا، اب اس سے نظر ہٹ گئی، یاد بھی نہ رہا کہ کیا ہے. کیونکہ آج کا زمانہ مصروفیت کا زمانہ ہے، مشغولی کا زمانہ ہے، اور ایک قسم کے مشاغل نہیں ہے بلکہ بہت سی قسم کے مشاغل ہیں جو ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو اس کا آسان سا طریقہ کیا ہے کہ اسے فوراً کاغذ پہ لکھ لے، جو بات بھی محسوس ہو لکھ لینا چاہیے. جیسے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا، حضرت بھی چہل قدمی فرما رہے تھے. تو حضرت نے جیب سے کاغذ نکالا، پینسل نکالی اور کاغذ پر کچھ لکھا اور واپس جیب میں رکھ لیا. تو پھر مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے کیا کیا؟ کہا کہ حضرت آپ نے کچھ کاغذ پہ لکھا
تو کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں لکھا، کس وجہ سے لکھا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے لکھا کہ جو بات ذہن میں آتی ہے، دل میں بات کوئی آتی ہے، اپنے اس دل کا بوجھ میں کاغذ پہ ڈال دیتا ہوں۔ کس لیے ڈال دیتا ہوں کہ فرمایا مبادہ فراغت قلبی کے ساتھ اللہ کا نام لینے کی توفیق مل جائے۔ فراغت قلبی کے ساتھ ایک ہے اللہ کا نام لینا دل کی تشویش کے ساتھ اور دل کی فکر کے ساتھ، دل کے اندر دنیا کی فکر، ساری جہاں کی فکر، اور ایک یہ ہے کہ فراغت قلبی کے ساتھ کہ انسان ہو اور بس یاد یار ہو اور کوئی درمیان میں نہ ہو۔ تو کاغذ پر اس دل دماغ کا بوجھ کاغذ پہ ڈال دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سرہانے رات کو بھی کاغذ اور پینسل رہتی تھی، اور چونکہ تصنیف اور تالیف کا کام بہت زیادہ تھا، تو جب کوئی بات ایسی دل میں وارد ہوتی تھی، مختلف قسم کی تالیفات اور تصنیفات پر کام چلتا تھا، تو اسی وقت اسے کاغذ پر لکھ لیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی یادداشت پہ چلنا چاہتے ہیں اور یادداشت میں وہ باتیں محفوظ رہتی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی خرابیاں اندر پلتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں اور ہمیں پریشان کرتی رہتی ہیں، اور ہم اپنے مصلح تک، رہبر تک ان باتوں کو پہنچا نہیں پاتے۔ تو حضرت اس کا علاج یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کو کاغذ پر لکھ لو، نوٹ کر لو کہ بھئی میں نے اپنے اندر یہ خرابی محسوس کی، اور خرابی ہوتی ضرور ہے، خرابی سے مبرہ کوئی نہیں ہے۔ کہیں پر انسان کی نظر بہکتی ہے، کہیں پر اس کی زبان بہک جاتی ہے، کہیں پر اس کے کان بہک جاتے ہیں، کہیں پر اس کے ہاتھ خطا کھا جاتے ہیں، کہیں پر اس کی سوچ کے اندر جو ہے خرابی آ جاتی ہے، اس کے افکار کے اندر بگاڑ پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ستاریت کا نظام بنایا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کے اندر کیا ہلچل مچی ہوئی ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کی ستاریت کار فرما ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ ورنہ اگر وہ اندر کی جو خرابیاں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ستاریت کار فرما نہ ہو تو وہ کیفیت ہو کہ ہر اندر کی چیز باہر نظر آئے، ہر اندر کی چیز باہر نظر آئے، اور پھر انسان کسی کے پاس بیٹھنے جیسا نہ ہو، کسی کو چہرہ دکھانے جیسا نہ ہو، پھر یہ کیفیت ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ستاریت کار فرما ہے، اس کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ انسان تو خطاؤں سے بھرا ہوا ہے، خطا کا پتلا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ خرابیاں جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں اور ہم اس سے اپنی یادداشت پر چلتے ہیں کہ چلو کبھی پوچھ لیں گے، اس کی اہمیت نہیں ہوتی، جیسے جسمانی امراض کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اسے لکھ لو، فوراً اسے نوٹ کر لو، اور نوٹ کرنے کے بعد پھر ایک ہفتے تک اس کا جائزہ لو کہ وہ جو کیفیت میں نے لکھی ہے، وہ جو برا خیال ہے، کوئی گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، تو ایک ہفتے تک کیا وہ زائل ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک ہفتے تک میں نے کوشش کی یا نہیں کی؟ ایک ہفتے تک مجھے برا لگا یا نہیں لگا؟ ظاہر ہے اگر برا لگے گا تو بری چیز سے کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اب ایک ہفتے تک فرمایا کہ اس کا جائزہ لو کہ ایک ہفتے تک کیا کیفیت ہے۔ اگر ایک ہفتے تک وہ چیز زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، پھر تو یہ سمجھو کہ کوئی وقتی چیز تھی، آئی اور چلی گئی، اس کی جڑیں اندر موجود نہیں ہیں۔ لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی وہ چیز عود کر کے آئے، لوٹ لوٹ کر آئے، تو اب اسے فکر کرنی چاہیے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ اگر وہ زائل نہ ہو، اب نفس کو مہلت نہ دے، اب مہلت دینے کا وقت گزر چکا کہ ایک ہفتے تک دیکھ لیا اور ایک ہفتے تک وہ چیز اندر سے نہیں نکل پا رہی، تو اب اپنے نفس کو مہلت نہ دے، بلکہ فوراً اپنے مصلح کو اس کی اطلاع کرے۔ وہ اپنے معالج کو، جیسے جسمانی امراض کا معالج ایسے روحانی امراض کا معالج، تو فوراً اپنے معالج کو اس کی اطلاع کرے کہ کس طریقے سے اب اس مرض سے پیچھا چھڑایا جائے۔ اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ جسمانی امراض میں تو طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، معالج کے پاس اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اس سے شفا مل جائے گی۔ جسمانی امراض میں تو اس بات کی ضمانت نہیں ہے،
لیکن فرماتے تھے کہ اگر انسان کے اندر طلب سچی ہو تو روحانی امراض کے اندر اس بات کی ضمانت ہے کہ روحانی امراض اندر سے بالکلیہ نکل جاتے ہیں، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ طلب سچی ہو، صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ وہ لگا ہوا ہو، کیونکہ یہاں پر طالب کی طلب کام کرتی ہے اور شیخ کی دعا اور توجہ کام کرتی ہے، کہ ادھر اس کے اندر سچی طلب ہوتی ہے، ادھر شیخ کی دعا اور توجہ ہوتی ہے، بالآخر بڑی سے بڑی مشکل سے یہ نکل جاتا ہے۔ اور ایسے ایک نہیں، بہت سے واقعات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات کے اندر ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے تربیت السالک جو کتاب ہے جس میں اصلاحی خطوط کو جمع کیا گیا، کہ جو طالبین اور سالکین کے خطوط آتے تھے تو ان خطوط کو جمع کر لیا جاتا تھا بغیر کسی نام کے، اور وہ اس کا سوال اور اس کا جواب اس کے اندر موجود ہے۔ تو اگر اس کو بھی پڑھ کر دیکھا جائے تو بعض سالکین کی وہ کیفیت کہ بڑے بڑے خطرناک امراض کے اندر مبتلا، لیکن جب سچی طلب کے ساتھ اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ پھر دعا بھرے خط بھی لکھے گئے، اور حضرت کی طرف سے جو علاج ہوا اس پر عمل کیا، تو بعد میں یہ لکھا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ ایسا مرض جو برسوں کا خطرناک مرض تھا، لیکن آپ کی دعا اور توجہ کی برکت سے اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ جیسے ایک بڑی عمر کے ایک صاحب تھے، تو بد نظری کے مرض میں مبتلا تھے۔ اب بڑا خطرناک مرض ہے، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ مرض اوائل عمری سے لگتا ہے، ابتدائی عمر سے لگتا ہے۔ اگر ابتدائی عمر میں انسان اپنی نظروں کو پاکیزہ رکھنے کی عادت ڈال لے، نظروں کو اپنی نظروں کی خیانت سے بچائے، تو پھر آگے جا کر بھی وہ پاکیزہ ہی رہتی ہیں یہ نظریں، اور جب یہ نظریں پاکیزہ رہتی ہیں تو دل بھی پاکیزہ رہتا ہے، کیونکہ نظر کے راستے سے جو اس کی نجاست اور غلاظت آتی ہے وہ دل کے اندر آتی ہے۔ تو دل کی پاکیزگی کا راستہ کیا ہے کہ نظر کو پاکیزہ رکھے۔ اب عمر کے اس حصے میں پہنچے کہ حضرت کو خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ حضرت کیفیت یہ ہے کہ دادا بھی ہوں اور نانا بھی ہوں، یعنی عمر کے اس حصے میں ہوں، لیکن قبر کا گڑھا بھی قریب ہے، قبر کی منزل بھی قریب ہے، اور لکھتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، لیکن خاتمے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، خاتمے کا۔ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ للہ میرے حال پر نظر کرم فرمائے اور میرے لیے کوئی علاج تجویز فرمائے کہ میں بد نظری کے مرض میں مبتلا ہوں، اس مرض سے چھٹکارا کیسے ملے۔ اب وہاں بھی مجدد تھے، نبض امت پر حضرت کا ہاتھ تھا۔ حضرت نے جواب تحریر فرمایا، اور یہ جواب ان کے لیے تھا، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ حضرت نے یہ جواب تحریر فرمایا کہ جب کسی پر نظر پڑا کرے تو نظر ہٹایا نہ کرو، نظر کو روک لیا کرو، اور یہ دیکھا کرو کہ وہ کس عمر کی ہے۔ اگر وہ تم سے بڑی عمر کی ہے تو فرمایا کہ اپنے آپ سے بآواز بلند اپنے آپ سے یہ کہا کرو کہ یہ تو میری ماں ہے، یہ تو میری ماں ہے، یہ تو میری ماں ہے۔ اور اگر وہ ہم عمر ہے تو بآواز بلند یہ کہا کرو کہ یہ تو میری بہن ہے، یہ تو میری بہن ہے، یہ تو میری بہن ہے۔ اور اگر وہ اپنے سے چھوٹی عمر کی ہے تو بآواز بلند یہ کہا کرو کہ یہ تو میری بیٹی ہے، یہ تو میری بیٹی ہے۔ اس کی تکرار کیا کرو، اور 10 دن اس نسخے پر عمل کرو، اور اس کے بعد پھر اطلاع کرو کہ کیا کیفیت ہے۔ تو ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا، ایک ہفتہ، کہ ان کا خط آ گیا، اور اس میں دعائیں لکھی، اور یہ لکھا کہ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرے تو خاتمے کے خراب ہونے کا اندیشہ تھا، آپ کے اس علاج کی برکت سے اللہ نے اس مرض سے پیچھا چھڑا دیا۔ تو یہ اصل یہ ہے کہ انسان کے اندر طلب سچی ہو، اور وہ جو طلب کی سچائی ہے، وہ طلب کی سچائی کا فائدہ ہوتا کس کو ہے؟ اس طلب کی سچائی کا جو فائدہ ہے وہ معالج کو نہیں ہوتا۔ بھئی معالج کا کام تو یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اب اس نے آپ کو نسخہ لکھ کر دے دیا،
اب سچائی تو یہ ہے کہ آپ اسے دوا کو کھائیں، استعمال کریں، جب بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو اپنے حق میں سچائی ثابت کرنی ہے اور آپ اپنے آپ سے سچے ہیں تو اس کی دوائی کو آپ کھائیں گے، اور اگر بالفرض نہیں کھاتے تو اس طبیب کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس طبیب کی وجہ سے یہ بیمار ہو گیا، نقصان تو اپنا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس سچائی کا جو فائدہ ہے، صدق کا جو فائدہ ہے، وہ در حقیقت انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، وہ فائدہ کسی اور کو نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کم از کم اپنے آپ کے ساتھ تو سچا ہونا چاہیے، اپنی ذات کے ساتھ تو اس کی سچائی ہونی چاہیے، اور جب اپنی ذات کے ساتھ سچائی ہوگی تو لازم بات ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اس کے اندر سچائی ہوگی۔ اگر کوئی اپنی ذات کے ساتھ ہی مخلص نہ ہو، اپنی ذات کے ساتھ خلوص اس کے اندر نہ ہو، اور اپنی ذات کا دشمن بنا ہوا ہو، اور اپنی ذات کی دشمنی سب سے بڑی تو یہی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، گناہ کرے، تو یہی سب سے بڑی دشمنی اپنے آپ سے ہے۔ تو جو اپنے آپ کا خیر خواہ نہ ہو تو بھلا وہ دوسروں کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی انسان کا نفس یہ کہتا ہے، خرابی کو محسوس بھی کرتا ہے، لیکن خرابی کو محسوس کرنے کے بعد نفس یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے کسی کو بتا دیا تو تیری تو عزت خاک میں مل جائے گی، تیرا تو وقار، تیرا تو مرتبہ، وہ سب نظروں سے گر جائے گا۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ کیونکہ اللہ والے ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فیاض حقیقی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن یہ اس فیاض حقیقی کے فیاض مجازی بندے ہوتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ستار حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ ستار مجازی بھی ہوتے ہیں۔ تو جیسے اللہ پردہ پوشی کرتا ہے، ایسے یہ بھی پردہ پوشی کرتے ہیں، اور کسی کے عیب کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ مرتبہ اور مقام عطا کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں وہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں، سب سے حقیر سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کتنا بڑے سے بڑا گنہگار آ جائے تو کبھی کسی کی حقارت اپنے دل کے اندر لے کر نہیں آتے، بلکہ یہی سمجھتے ہیں کہ جب یہ توبہ کر لے گا تو یہی اللہ کا پیارا بندہ بن جائے گا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ایک بہت قیمتی ہیرا ہو، ڈائمنڈ ہو، اگر وہ کسی نالی میں یا گٹر میں پڑا ہوا ہے تو جوہری اس کی قدر پہچانتا ہے، اس کی شناخت کو پہچانتا ہے کتنا قیمتی ہے، تو اسے دھو کر پاک صاف کر کے اسے شوکیش میں سجا دیتا ہے، وہی کتنا قیمتی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ والے جو ہیں وہ بندوں پر محنت کرتے ہیں، گنہگار بندوں پر محنت کرتے ہیں، اور اسے بنا سنوار کر اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ کرسی اٹھا، کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے دربار تک ہم نے پہنچا دیا۔ کیونکہ اصل وصول جو ہے، وصول تو اللہ والوں کے اختیار میں نہیں ہے، وصول تو وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اس سچی طلب پر وصول ہو جاتا ہے، اور اس سچی طلب کے ساتھ انسان محروم نہیں رہتا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ دھوکہ لگتا ہے کہ اپنی اندر کی خرابی کو، اپنے اندر کے عیب کو ہم ظاہر کیسے کریں، اگر ہم نے ظاہر کر دیا تو ہماری عزت ختم ہو جائے گی، مقام ختم ہو جائے گا، ہم تو نظروں سے گر جائیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ نظروں سے نہیں گرتے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نظروں میں اور چڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جب معالج یہ دیکھتا ہے کہ ایک تو اپنی حالت کو کھل کر یہ بیان کر رہا ہے اور پھر اس تعلیم پر یہ عمل بھی کر رہا ہے، تو ان کے دل کی توجہات اور توجہات باطنی جو ہوتی ہیں اور زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اور جتنی باطنی توجہات متوجہ ہوتی ہیں اتنا جلدی فائدہ بھی ہونے لگتا ہے۔ تو اس میں اپنا فائدہ ہے، اس لیے یہ وسوسہ ذہن میں جب بھی آئے تو یہ سمجھو کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے، کہ شیطان جو ہے وہ اصلاح سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی حالت ہو اسے کھول کر اللہ والوں کے سامنے رکھ دینا چاہیے، اور اس کی کیفیت یہی بیان کی، المیت فی ید الغسال، کہ جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس طرح سے اپنے آپ کو سونپ دے۔ کیونکہ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رنگین حالات تو ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن سنگین حالات کوئی نہیں بتاتا، رنگین تو بتاتے ہیں۔
اچھے اچھے خواب، اچھی اچھی کیفیات، تو یہ تو بتاتے ہیں، لیکن سنگین حالات جو ہیں کہ نظر کیسی چلتی ہے، زبان کیسی چلتی ہے، برتاؤ کیسا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ جبکہ اصلاح جو ہوتی ہے وہ تو سنگین حالات کو بتانے سے ہوتی ہے، وہ رنگین حالات کے بتانے سے نہیں ہوتی۔ بعض لوگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے بڑے خواب لکھا کرتے تھے، اور اس میں بڑی بڑی اچھی کیفیات اور خواب کے واقعات کو لکھا کرتے تھے۔ تو حضرت خواب میں شعر فارسی کا لکھ دیا کرتے تھے، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، کہ بھائی میں تو رات کی باتیں میں نہیں جانتا، مجھ سے تو دن کی باتیں پوچھو، خواب کی باتیں مجھ سے نہ کرو کہ خواب میں تم نے کیا دیکھا، مجھے تو یہ بتاؤ کہ بیداری کی حالت میں تم نے کیا کیا۔ کیونکہ خواب کے اندر چاہے کتنا ہی اچھا خواب اسے نظر آ جائے، لیکن غیر اختیاری چیز ہے، اور جو غیر اختیاری چیز ہے وہ تعلق مع اللہ کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ ایک اچھی کیفیت تو اسے کہہ سکتے ہیں، تعلق مع اللہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ اختیاری عمل پر ہوتا ہے، کہ خواب میں اگر ایک پورا قرآن مجید تلاوت کر لے تو علامت تو اچھی ہے، لیکن ثواب کچھ بھی نہیں ہے، اور بیداری کی حالت میں ایک مرتبہ اللہ کہا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، کتنا اجر و ثواب ملا۔ تو اصل تو انسان مکلف اختیاری چیز کا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس شیطانی وسوسے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ عمر گزرتی چلی جاتی ہے، انسان چھپاتے چھپاتے، اور وہ امراض اتنے اندر پختہ ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کا اندر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو جتنی جلدی اسے نکال باہر کرے، جتنی جلدی اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جسمانی مرض تو فوراً محسوس ہو جاتا ہے، کہ ذرا نزلہ زکام بھی ہوا تو محسوس ہو گیا، ہلکا سا بخار بھی آیا تو محسوس ہو گیا۔ تو یہ جو روحانی امراض ہیں، یہ روحانی امراض ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتے؟ کہیں دل میں حسد ہے، کہیں بغض ہے، کینہ ہے، کہیں پر تکبر اور بڑائی آ جاتا ہے، عجب آ جاتا ہے، کہیں پر انسان کے اخلاق کے اندر گراوٹ آ جاتی ہے، کسی پر ظلم کرنے لگتا ہے، زیادتی کرنے لگتا ہے، کہیں پر تلخ کلامی آتی ہے، بد کلامی آتی ہے، فوش کلامی آتی ہے، یہ ساری خرابیاں ہیں۔ لیکن بات یہ کہ یہ ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتی، اور اس کے محسوس ہونے کا راستہ اور ذریعہ کیا ہے؟ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو چیزوں کا اہتمام کرو، اس سے پھر یہ اندر کی جو خرابیاں ہیں یہ محسوس ہونے لگیں گی۔ ایک حضرت نے فرمایا کہ نیک صحبت کا اہتمام کرو، نیک صحبت کا اہتمام، کہ اس نیک صحبت کے اندر انسان کو اپنے اندر کی، اپنے باطن کی جو خرابیاں ہیں اسے محسوس ہونے لگتی ہیں، نیک صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کے جو قلوب ہوتے ہیں وہ مثل آئینے کے شفاف ہوتے ہیں، اور جب کوئی انسان طلب کے ساتھ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو اس آئینے کے اندر جب اپنا چہرہ اسے نظر آتا ہے، یعنی اس آئینے میں چہرہ کیا مطلب، اسے اپنا باطن نظر آتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس اندر تو کتنی خرابیاں موجود ہیں۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، لیکن جب اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھا تو پتہ چلا کہ کتنے داغ دھبے اندر موجود ہیں، کتنی اندر خرابیاں موجود ہیں۔ اب جب اسے وہ خرابیاں نظر آ جاتی ہیں، جیسے آدمی کے چہرے پر کوئی سیاہی لگ جائے، کوئی میل آ جائے، اور آئینے کے سامنے جب وہ چہرہ دیکھے تو فوراً اسے ہوتا ہے کہ بھئی چہرہ دھو کے سیاہی کو ہٹانا چاہیے، اس کو دور کرنا چاہیے، ہاتھ اگر میلے ہو جائیں تو فوراً احساس ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ والوں کے پاس جب جاتا ہے اور اس آئینے کے اندر جب اپنا آپ اسے نظر آتا ہے تو پھر خرابیوں کا ادراک ہوتا ہے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں تو بہت ہی پاک صاف ہوں، لیکن اب پتہ چلا کہ اندر کتنی خرابیاں موجود ہیں۔ تو وہ خرابیاں وہاں نظر آتی ہیں جہاں نیک صحبت میں یہ جاتا ہے، نیک صحبت میں جانے کے بعد اس کا احساس اور ادراک ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو اندر ایک فالج کسی کیفیت ہے، کہ اندر کا باطن جو ہے جیسے مفلوج ہے، کہ اگر کسی کا جسم کہیں سے مفلوج ہو جائے اور اسے لاکھ سوئی چبوئی جائے تو اس سوئی چبونے کا احساس نہیں ہوتا،
تو اسی طرح سے گناہوں سے، ان اندر کی خرابیوں سے انسان کا باطن اور اس کا قلب مفلوج ہوتا ہے، تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا، خرابی کو خرابی سمجھتا ہی نہیں۔ اب اس کے اندر جو بیداری ہے وہ کہاں پر آتی ہے؟ وہ نیک صحبت میں آتی ہے۔ تو جیسے انسان کو فرصت ہو گاہے بگاہے اسے نیک صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے اندر کی بیداری جو ہے، اندر سے بیداری پیدا ہوتی ہے اور اپنی خرابیوں کا ادراک ہونے لگتا ہے۔ اور دوسری بات حضرت نے یہ فرمایا کہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرے، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرے، اور کوئی نہ کوئی ایک نظام الاوقات بنا کر کوئی ایک مقدار اپنے لیے متعین کر لے، کسی اللہ والے سے کرا لے کہ کتنا مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے، بس پھر پابندی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جس سے دل کے اندر اس کے انوار آتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے قلوب منور ہوتے ہیں، اور جب یہ دل منور ہوتا ہے تو اس روشنی کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا خرابی موجود ہے۔ جب تک اندھیرا تھا، کسی کمرے کے اندر اندھیرا ہو، اندھیری کوٹری ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ کیڑے مکوڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں اندھیری کوٹری میں، کہیں سے چھپکلی، کیڑے مکوڑے سب جمع ہوں گے، اور ان کو بھگانے کی صورت کیا ہے کہ ایک روشنی اگر چراغ جلا دیا جائے، ایک لائٹ وہاں پہ روشن کر دی جائے، تو سب کے سب بھاگنے لگتے ہیں اور اپنے اپنے راستہ لے کر اپنے اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آدمی اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ وساوس، یہ خیالات، یہ گناہوں کے تقاضے اور یہ برے اخلاق، بری چیزیں، یہ ساری چیزیں جمع ہونے لگتی ہیں۔ یہ اندر کیا ہے؟ باطن کے کیڑے مکوڑے ہیں، اندر کے ناسور ہیں۔ اب اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرے، اور جب اللہ کا اور یہ دل تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے، اس دل کو اللہ نے بنایا ہی اپنی یاد کے لیے ہے، یہ کسی اور چیز کے لیے نہیں بنایا کہ اس دل کے اندر کہیں دنیا کی محبت ہو، مال کی محبت ہو، کوئی جاہ کی محبت ہو، کوئی لمبے لمبے منصوبے ہوں۔ تو یہ دل اللہ نے اس لیے نہیں بنایا، یہ دل تو اللہ نے بنایا اپنی یاد کے لیے کہ اسے اس کی غذا دیتے رہو، اور اگر اس دل کو اس کی غذا نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ یہ دل مردہ ہو جائے گا، یہ دل کمزور ہو جائے گا، اور پھر وہ کیفیت ہو جائے گی کہ جیسے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک مرید آیا، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ حضرت کہ ہم آپ کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں لیکن اس کے باوجود دل پر اثر نہیں ہوتا، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام الاولیاء ہے اور ہمارے سلسلے کے سرتاج ہیں، فرمایا کہ بھائی سوئے ہوئے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے پاس شور مچایا جائے تو وہ بیداری آ جائے، بیدار ہو جائے، ہوش میں آ جائے، یہ تو سوئے ہوئے کی علامت ہے۔ تو فرمایا کہ جب باوجود شور مچانے کے اس میں بیداری نہیں آ رہی تو پھر یہ دل سوئے ہوئے نہیں ہے بلکہ موئے ہوئے ہیں، یعنی مرے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، جاہ کی محبت ہے، اور ہر وقت دنیا کا ہی تذکرہ ہے، دنیا ہی کی فکر ہے، اور آخرت کی فکر دل کے اندر نہیں ہے، تو یہ حالت جو ہے یہ دل کی مردگی کی حالت ہے، یہ دل کی حیات کی حالت نہیں ہے۔ دل کی حیات کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو کوئی وقت مقرر کر کے تنہائی میں اللہ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، جیسے آدمی اور بہت سے کاموں کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرتا ہے، کہیں پر کھانے کا وقت نکالتا ہے، کہیں پر ملاقات کا وقت نکالتا ہے، کہیں پہ کاروبار کا وقت نکالتا ہے، تو ان مصروفیات میں ایک مصروفیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ میں نے کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ کس لیے کرنا ہے؟ کہ اپنی روح کو بھی غذا دینی ہے، اپنے دل کو بھی غذا دینی ہے، اور اپنے دل کو اس ذکر کے انوار سے منور رکھنا ہے۔ اور جب یہ دل ذکر کے انوار سے منور ہوگا تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اسے گناہ محسوس ہوگا، گناہ اسے برا لگے گا، اور گناہ اگر ہو گیا تو پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی جلد ملے گی، کیونکہ جیسے ہاتھ پر کوئی گندگی لگ جاتی ہے انسان اسے برداشت نہیں کرتا، فوراً اسے دھوتا ہے، کپڑے کی نجاست کو فوراً پاک کرتا ہے، اسی طریقے سے گناہ سے دل نجس ہوتے ہیں۔ اب جب ذکر کی انوار اندر ہوں گے تو اسے اس کی غلاظت کا احساس ہوگا، اور پھر اس دل کے پاک کرنے کا فکر ہوگا، اور پاک کس چیز سے ہوگا؟ توبہ سے ہوگا۔ تو دو باتیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ
ایک نیک صحبت کا اہتمام کرو اور ایک اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو. ان دو چیزوں کا اثر یہ ہوگا کہ اندر سے جو خرابیاں محسوس نہیں ہوتی، محسوسات کے اندر نہیں آتی، ان دو چیزوں کی پابندی سے وہ خرابیاں محسوس ہونے لگیں گی. اور غفلت اسی وقت تک ہوتی ہے کہ جب تک محسوس نہ ہو. اور جب انسان کو کوئی چیز محسوس ہو جائے اور چیز بھی ایسی ہو کہ نقصان پہنچانے والی ہو تو پھر آدمی اس سے بچنے کی فکر کرتا ہے. تو اس لیے حضرت نے یہاں پر اس چھوٹے سے ملفوظ میں مصلح کو مرض کی اطلاع کرنے کا طریقہ بیان کیا کہ باطنی امراض کے اندر، روحانی امراض کے اندر کس طریقے سے اپنے مصلح کو آگاہ کیا جائے. پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ جو مرض نظر آئے، جو مرض محسوس ہو، اسے معمولی سمجھ کر اسے ٹالنا نہیں چاہیے، لکھ لینا چاہیے. اور ایک ہفتے تک آدمی کسی کاغذ پر لکھتا رہے جو بات محسوس ہو. ایک ہفتے کے بعد اس کا تجزیہ کرے کہ اس میں کون سی بات زیادہ اہم ہے، کون سی بات ایسی ہے جو مجھے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے. اسے سب سے پہلے اپنے شیخ کے پاس لکھ دے، پھر اس کے بعد اس سے کم چیز کو. لیکن لکھنے کی عادت ہونی چاہیے. اگر لکھنے کی عادت ہوگی تو اصلاح آسان ہوگی، اور اگر لکھنے کی عادت نہیں ہوگی چند دن کے بعد وہ بات بھولی بسری ہو جائے گی اور وہ مرض اندر موجود رہے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے پریشانی بڑھتی رہے گی. تو پہلی چیز حضرت نے فرمائی کہ اسے لکھ لیا جائے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ایک ہفتے تک اس کا جائزہ لیا جائے، ایک ہفتے تک دیکھا جائے کہ آیا یہ مرض کم ہوا، نہیں ہوا، ختم ہوا، نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو اب اسے نفس کو مہلت نہ دے، بلکہ فوراً اپنے معالج کو اطلاع کرے کہ بھئی میرے اندر تو یہ خرابی ہے، آپ اس کا علاج ارشاد فرما دیجئے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے شیخ کو اطلاع کرتا ہے، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس مرض کو کاغذ پر لکھا، کس لیے لکھا کہ جی شیخ کو اطلاع کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ لکھنے کے بعد سے ہی اس کے دل میں ایک تسکین کی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے، لکھنے کے بعد سے ہی. اور جب وہ خط اللہ والوں کے پاس پہنچتا ہے، شیخ کے پاس پہنچتا ہے، تو پھر سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جب شیخ اسے پڑھتا ہے تو سب سے پہلے پڑھ کر دعا ملتی ہے. اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ خود اپنا تجربہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب میں جلال آباد اپنے شیخ کو خط لکھتا تھا، حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ کو، تو ابھی وہ خط واپس نہیں آتا تھا، لیکن جس مسئلے میں خط لکھا، جس مشکل میں خط لکھا، وہ خط آنے سے پہلے مشکل مسئلہ حل ہو جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ شیخ کی دعا ملتی ہے. اور حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اور شریعت و تصوف میں حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ شیخ کی جو دعا ہے وہ بِإِذْنِ حق ہوتی ہے. شیخ کی دعا بِإِذْنِ حق ہوتی ہے. اور جب شیخ کسی کے لیے دعا کرے تو فرمایا سمجھ لو کہ فضل الہی ہونے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے فضل ہونے کا وقت آ گیا ہے. تو دوسری چیز کیا ہے کہ جب خط پہنچا، خط کو پڑھا، اب جو وہاں سے دعا ملی، اب اس کا کام بننا شروع ہو گیا. اور تیسرے جب اس پہ جواب لکھا جاتا ہے اور جواب جب اس تک پہنچتا ہے، اب یہ اس پر جب عمل کرنا شروع کرتا ہے اس تعلیم پر، تو جو کچھ بچا کچا ہوتا ہے وہ بھی اندر سے نکل جاتا ہے، کام آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ جی ہم نے اپنی خرابی کو بیان کر دیا تو کیا ہوگا، ہم تو نظروں سے گر جائیں گے. نہیں، بلکہ زندگی ہمارے پاس بہت محدود ہے، وقت بہت محدود ہے. اس لیے کوئی ایسی خرابی اندر رہ جائے جو آگے جا کے تنگ کرے، کیونکہ ہمارے حضرت نے فرمایا کرتے تھے کہ جسمانی امراض کا جو خاتمہ ہے وہ تو موت کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کو موت آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی. تو کتنا ہی سنگین سے سنگین مرض ہو، خطرناک مرض ہو، یہاں موت واقع ہوئی، مرض کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن چونکہ جسم کو موت آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی، اب روحانی امراض کا جو سلسلہ ہے، اس کی پریشانی بعد مرنے کی بھی رہتی ہے، مرنے کے بعد بھی پھر اس کی روح کو قرار نہیں ہوتا، کیونکہ روح کے اندر وہ امراض لگے ہوئے ہوتے ہیں اور روح کو عالم بالا میں بلا لیا جاتا ہے. اس لیے جسمانی امراض سے زیادہ روحانی امراض کی فکر کرنی چاہیے. اور اس کا طریقہ حضرت نے یہاں پر یہ بیان فرما دیا کہ اس مرض کو لکھا جائے، ایک ہفتے تک اس کو دیکھا جائے،
اور اگر ایک ہفتے کے اندر بھی وہ زائل نہ ہو، اب اپنے نفس کو مہلت نہیں دینی چاہیے بلکہ اپنے مصلح کو اطلاع کرنی چاہیے۔ اور خاص کر اس معاملے میں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ تالیف ہے تربیت السالک، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے اپنی اصلاح کا کیسے اہتمام کیا ہے۔ تربیت السالک کو پڑھا جائے کہ کس طریقے سے ایک ایک خرابی کو لکھ کر بھیجا کہ یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ اور بعضی باتیں ایسی بظاہر پڑھنے میں یہ نظر آتی ہیں کہ بعضی باتیں لگتی ہیں کہ ایسی ایسی باتیں بھی لکھ دی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی اگر آدمی اپنی نظر کو ہٹاتا ہے، صرف نظر کرتا ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی خرابیاں بڑی خرابیوں کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے خرابی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، حضرت فرمایا کرتے تھے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن گناہ تو گناہ ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے۔ اس لیے یہ سوچ کر اس سے نظر نہیں ہٹائی جا سکتی کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، چھوٹی خرابی ہے۔ حضرت نے مثال دی کہ اگر چھوٹی سی چنگاری ہو آگ کی اور ایک بڑا انگارہ ہو، لیکن کام جلانے کے اندر جو خاصیت ہے وہ دونوں کی ایک جیسی ہے کہ کوئی اسے اپنے کپڑے کے صندوق میں کوئی یہ کہے کہ چھوٹی سی چنگاری رکھ لو تو کوئی رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ کس وجہ سے کہ جو بڑا انگارہ کام کرے گا وہ کام چھوٹی چنگاری بھی کرے گی۔ اس لیے چھوٹی خرابی ہو یا بڑی خرابی ہو لیکن اپنی حالت کی اطلاع ضرور کرنی چاہیے، اور یہی اصلاح کا راستہ ہے کہ اپنے مصلح کے ساتھ اسے باخبر رہ کر اپنی زندگی کے سفر کو قطع کرنا چاہیے، تو پھر یہ سفر بڑا مزیدار ہے۔ اور اگر اپنی اصلاح کا اہتمام نہیں کرتا، اپنے مصلح کو اطلاع نہیں کرتا، تو سفر تو طے ہو جاتا ہے، زندگی تو قطع ہو رہی ہے، گزر رہی ہے، لیکن بوجھ جو اندر ہے، رکاوٹ جو اندر ہے، وہ رکاوٹ بڑھتی رہتی ہے، حجاب بڑھتا رہتا ہے، اپنے شیخ سے بھی دور ہوتا ہے، اور شیخ سے جب دور ہوتا ہے تو پھر اللہ کے بھی نزدیک نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے وہ تو واسطہ بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے۔ اس واسطے اور ذریعے سے شیخ اپنی حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ شیخ اپنی پوجا نہیں کراتا، اپنی پرستش نہیں کراتا، بلکہ شیخ تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے، وہ تو ایک واسطہ اور ذریعہ ہے۔ اور جب اس واسطے اور ذریعے کی آدمی ناقدری کرتا ہے تو پھر اصل تک پہنچنے سے رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔